محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پسند کی شادی تھی۔ سب کی مخالفت مول لے کر نازیہ سے شادی کی تھی۔ شادی سے پہلے میری بیوی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ شادی کی پہلی رات میں اس کے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر مجھے عجیب لگا، مگر میں نے ہاں کر دی۔ مگر دل میں خیال آیا، اگر کسی نے مجھے کمرے سے باہر دیکھا تو 100 باتیں بنائیں گے کہ پسند کی شادی کی، بیوی نے کمرے میں نہیں جانے دیا۔ بیوی کمرے کے اندر تھی اور میں باہر تھا۔ مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوا۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نازیہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو ایک فضول سی شرط ہے۔ آخر اس شرط کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑی اداسی کے ساتھ بولا تھا۔ میں نے آج اپنی بیوی کو یہ خوشی کی خبر دینے کے لیے فون کیا تھا کہ میں نے ولیمے کے لیے ہوٹل بھی بک کرا لیا ہے۔ آج ہی تو امی ان کے ہاں شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آئی تھی، اور وہ اوپر سے ایسی شرط رکھ رہی تھی جسے میں بالکل بھی نہیں مان سکتا تھا۔ ندیم، آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میری یہ شرط ماننی ہی ہوگی۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نازیہ کی آواز میرے موبائل کے سپیکر پر ابھری تو میں سر تھام کر رہ گیا۔ ارے پگلی، بتاؤ تو صحیح، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایسے کون کر سکتا ہے؟ شادی کی پہلی رات میں تمہارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے لہجے میں بے انتہا اداسی گھول کر بولا تھا۔ میں واقعی میں بہت زیادہ اداس تھا۔ پہلے تو میں بہت خوش تھا کہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی تھیں، اور آج امی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے بھی آئی تھیں۔ ندیم، بس میں نے آپ سے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے۔ اگر آپ کو ایسے منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، اور شادی والی بات بھی آپ یہیں پر بھول جائیں۔ یہ کہتے ہوئے کال بند کر گئی تھی۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ یہ تو کوئی پاگل پن سا تھا جو وہ ضد لے کر بیٹھ گئی تھی۔ آخر کیسے میں شادی والی رات اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا؟ میں تو اسے پانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ میری محبت تھی جسے میں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کر کے مراحل تک پہنچا تھا، اور اب وہ ایک ایسی شرط رکھ رہی تھی جو میں چاہ کر بھی نہیں مان سکتا تھا۔ آخر میرے گھر والے کیا سوچتے؟ ویسے بھی ہماری جوائنٹ فیملی تھی، اور اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا پھر تو میرا جینا ہی حرام ہو جاتا۔ پہلے بھی سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ندیم نے پسند کی شادی کی ہے۔ شادی میں بس 15 دن ہی رہ گئے تھے، اور اب نازیہ ایک ایسی شرط رکھ رہی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے منا لوں گا کہ وہ ایسی شرط سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے کال کٹ کی، اور میں نے اس کے بعد اسے تقریباً 10-15 مرتبہ کالز کی، مگر اس نے میری کوئی کال پک نہیں کی۔ لگتا تھا کہ اس نے فون ہی بند کر دیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اور میں اتنا پریشان تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دیواروں میں ٹکرے ماروں۔ وہ کیسے آخر ایسی شرط رکھ سکتی تھی؟ ایک تو میں اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری محبت تھی جسے میں نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، اور پہلا مرحلہ تو اسے منانے کا تھا جو میں نے بڑی مشکلوں سے طے کیا، اور اس کے بعد بھی ہزار مراحل طے کر کے میں شادی کی ڈیٹ تک جا پہنچا تھا، اور اب تو میری ساری خوشی غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کل جا کر کالج میں ہی اس سے ملوں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ وہ اس ضد سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ رات میرے اوپر قیامت کی طرح گزری تھی۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہا تھا۔ صبح سویرے ہی میں اس کے کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے کالج جانے ہی نہیں دوں گا، اور اسے راستے سے پک کر کے کہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں ہم آرام سکون سے بات چیت کر سکیں۔ لیکن میں تو کب سے اس کے کالج کے باہر کھڑا تھا، اور وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے میری کال پک کر لی۔ نازیہ، کہاں ہو تم؟ میں تمہارے کالج کے باہر کھڑا ہوں۔
جلدی سے باہر آؤ، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ تھا آپ کالج جائیں گی، اس لیے میں نے آج کالج سے چھٹی کر لی۔ اس کی ہنسی اتنی دل فریب تھی کہ میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ میں اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا، لیکن اس کی ہنسی سن کر میں مسکرا رہا تھا۔ نازیہ، یہ تم میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ رات بھی میں نے تمہیں کتنی کالز کی اور تم نے میری کوئی بھی کال پک نہیں کی۔ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نے اتنا کہا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ندیم پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہوں، میں ابھی آپ کو یہ سب نہیں بتا سکتی، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ پلیز آپ یہ شرط مان جائیں نا، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، یا شاید مجھے شادی سے ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جیسے اس نے شادی سے پیچھے ہٹنے کی بات کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور اے سی بھی اس وقت فل آن تھا، لیکن مجھے پسینے آ رہے تھے کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اسے شادی سے ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ نازیہ، مجھے نہیں پتہ، بس تم مجھ سے ملو، مجھ سے بات کرو، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں اس کی منتیں کرنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے ملے، مگر وہ ملنے کی حامی نہیں بھر رہی تھی۔ نہیں ندیم، اب میں آپ سے نہیں مل پاؤں گی۔ امی نے میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ہماری شادی میں 15 دن رہ گئے ہیں، تو میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میں بھی سن ہی رہا تھا، مگر میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں نے اسے مزید کہا کہ وہ مجھ سے مل لے، تو اس نے حامی بھر لی۔ وہ 2 دن کے بعد اپنی دوست کے گھر کا بہانہ بنا کر مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ یہ بھی مجھے منظور نہیں تھا۔ میں تو 1 منٹ انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تو 2 دن بعد کا کہہ رہی تھی، مگر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، 2 دن بعد ہم تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ میں ملیں گے۔ اس کے بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، تم نے ضرور آنا ہے۔ میں نے آخری بات کی اور خدا حافظ کہہ کر موبائل فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور پھر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا کالج ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، اور یہیں سے تو ہماری محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس کا گھر ہم سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ وہ دوسری کالونی میں رہتے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے فٹافٹ سے ناشتہ کیا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان 15 دنوں میں ایک بھی چھٹی نہ کروں، تاکہ شادی پر میں اچھی خاصی چھٹیاں لے سکوں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون بھی پلان کر رکھا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ ہم ولیمے کے اگلے روز ہی ناران کغان چلے جائیں گے۔ میں جانتا تھا کہ اسے پہاڑی علاقے بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے میں نے سب کچھ پہلے ہی پلان کر رکھا تھا، لیکن اب اس کی ایسی شرط نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اسے اس شرط سے پیچھے کیسے ہٹانا ہے۔ وہ میری محبت تھی، اور میں اس کی کمزوریاں بھی جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ناراضگی مول نہیں لے سکتی، اور یہی حکم کا اکا ہی میں استعمال کرنے والا تھا۔ آفس پہنچ کر میں سارا دن ہی مصروف رہا۔ مجھے تو نازیہ کا خیال بھی نہیں آیا، حالانکہ میں ہر روز اسے دن میں 1-2 مرتبہ کال یا میسیجز کیا کرتا تھا۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ گھر کے صحن میں میری دونوں بھابیاں، بھائی، امی ابو بیٹھے تھے، جو اس وقت شاپنگ دیکھ رہے تھے جو آج بھابھی اور امی جان کر کے آئی تھیں۔ وہ مجھے بھی بلانے لگے کہ میں بھی اپنے بیوی کے کپڑے وغیرہ دیکھوں، تو میں بہت زیادہ خوش ہو کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ جو بارات کے لیے لہنگا لے کر آئے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ لہنگا دیکھتے ہی میں اپنی نازیہ کو اس لہنگے میں تصور کرنے لگا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واہ بھئی، مسکراہٹ تو چیک کرو، ابھی شادی ہوئی نہیں اور اس کا یہ حال ہے، اور جب ہو جائے گی تو پھر یہ تو ہمیں دیکھے گا ہی نہیں۔ بڑے بھائی صاحب،
بولے تو میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں وہیں سے اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ میری ٹانگ کھینچتے رہیں گے۔ میرے بڑے بھیا بڑے مزاقی قسم کے تھے، چھوٹے بھائی بھی اچھے ہی تھے، لیکن دونوں بھابیاں تھوڑا روڈ بیہیو کیا کرتی تھی۔ شاید وہ ابھی ہمارے ساتھ گھلی ملی نہیں تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی ہوئی تھیں۔ میری دونوں بھابیاں بھی آپس میں بہنیں ہی تھیں، اور آج سے کوئی 8 ماہ پہلے ہی میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تھی۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ اتنی جلدی گھلی ملی نہیں ہیں، اس لیے ہی تھوڑا سا روڈ بیہیو کرتی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا تو مجھے نازیہ کا خیال آیا۔ میں نے فوراً ہی جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا سوائے رات کی، کیونکہ رات کو تو میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور اب تو ہمارے درمیان ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ میری کال پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر ہی مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں موبائل فون بیڈ پر پھینکتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ جب میں فریش ہو کر باہر نکلا تو موبائل پر کال آ رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر بیڈ سے موبائل فون اٹھایا تو میرا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ وہ نازیہ کی کال تھی۔ نازیہ، میں تمہیں اتنی کالز کی، تم نے میری ایک کال پک کیوں نہیں کی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، میں نے بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ ارے ندیم، ذرا صبر کر لیں، بس 15 دن کے بعد تو میں نے آپ کے پاس آ ہی جانا ہے، اس کے بعد جی بھر کر باتیں کر لیجیے گا۔ وہ بولی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اچانک سے میرے ذہن میں شادی کی پہلی رات کا خیال آیا تو پھر سے میں اداس ہو گیا۔ اس نے ایک ایسی شرط رکھی تھی کہ شادی کی پہلی رات میں اس سے مل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کمرے کے اندر آ سکتا تھا۔ میں نے اس وقت یہ بات چھیڑنا مناسب نہیں سمجھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے دور بیٹھی ہے، میں اسے منا نہیں پاؤں گا۔ 2-3 گھنٹے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے شاپنگ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ امی نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر لے، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ جو وہ لائیں گی اسے پسند آ جائے گا۔ نازیہ، تمہیں پتہ ہے تمہاری بارات کا لہنگا ریڈ کلر کا ہے۔ میں تو ابھی سے یہی سوچ کر ہی ہلکان ہو رہا ہوں کہ تم اس میں کتنی حسین لگو گی۔ میں تو تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ نازیہ، کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ نازیہ، کیا بات ہے؟ مجھ سے بات کرو، مجھ سے شیئر کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے ایک ساتھ ہی اتنی ساری باتیں کی تو وہ گلا صاف کرتے ہوئے بولی، ندیم، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ کال کٹ کر گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ جوڑے کے بارے میں سن کر خوش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اپنی تعریف کے بارے میں سن کر۔ شاید وہ اس لیے اداس ہو گئی تھی کیونکہ اس نے خود ہی ایسی شرط رکھی تھی کہ میں اسے پہلے دن دیکھ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کمرے میں جا سکتا ہوں۔ لیکن میں ابھی مطمئن تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کیسے منانا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی ضد پکڑ لے گی۔ مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اس وقت تو میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں 6 بجے دفتر سے واپس آیا اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس سے بات کرتا رہا تھا۔ میں اب کھانا کھانے کے لیے باہر آ گیا۔ ہم دیر سے ہی رات کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ بھابیاں دسترخوان لگا چکی تھیں، پھر ہم سب نے مل کر وہیں پر کھانا کھایا۔ میری بھابھیوں کا موڈ اتنا خراب تھا کہ میں بیان سے باہر۔ میں نے بھی ان سے کچھ بھی نہ کہا۔
میں خواہ مخواہ اس بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کا ہی کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، کوئی میکے وغیرہ کا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میں چھت پر چلا گیا اور لیپ ٹاپ بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میرے لیپ ٹاپ میں نازیہ کی ڈھیروں تصاویر تھی اور ہر وقت ہی میں وہ تصویریں چھت پر جا کر دیکھا کرتا تھا۔ یہ تو میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ضرور ہی چھت پر جا کر بڑے آرام سے اس کی تصویریں دیکھا کرتا تھا۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گرمیاں اب ختم ہی ہونے والی تھی۔ میں چار پائی پر بیٹھا بڑے غور سے نازیہ کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ بڑے بھیا ہی تھے جو اب مسکرا کر شرارت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بھیا، یہ کیا؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کب آئے اور کب سے میرے پیچھے کھڑے ہیں؟ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ سکرین بند کی اور بھیا سے بات کرنے لگا۔ وہ ہنسنے لگے۔ وہ تو ہنس ہنس کے لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ ارے میرے چھوٹے بھائی، میں تبھی آیا تھا جب تم نازیہ بھابھی کی تصویریں دیکھنے میں مگن تھے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ابھی سے اسے سر پر مت چڑھاؤ، ورنہ بعد میں میرے والا حال ہوگا۔ بھیا مسکراتے ہوئے چار پائی پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ کیا بھیا، آپ کی تو ارینج میرج ہوئی ہے، تو آپ کا میرے والا حال کیسے ہے؟ تو بھیا مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ بھیا بتائیں نا، کیا بات ہے؟ تو پھر انہوں نے جو بتایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھابھی سے پسند کی شادی کی ہے، اور اس طریقے سے کی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی لو میرج ہے۔ دراصل ہمارے محلے کی ایک آنٹی جو رشتے کروایا کرتی تھی، بھیا نے ان کا سہارا لیا تھا اور انہیں امی کے پاس بھیجا اور کہا تھا کہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے جس کا رشتہ میں تمہارے بیٹے سے کروا سکتی ہوں۔ تو امی جان بھی فوراً سے رضامند ہو گئی تھی۔ بھائی جان کی قسمت تو اچھی تھی کہ انہیں کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے۔ مجھے سن کے بہت حیرت ہوئی تھی۔ بھیا مجھے اپنی محبت کی داستان سنا رہے تھے۔ میں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں بھائی بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور پھر بڑے بھیا اتر کر نیچے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی نیچے پہنچ گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ جاتے ساتھ ہی میں بستر پر دراز ہوا اور نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو میں آفس بھی دیر سے ہی پہنچا تھا، اور سارا دن ہی میرا عجیب سا گزرا۔ آج کا دن بھی بس گزر ہی گیا تھا۔ آفس میں ہی میں نے ایک دو مرتبہ نازیہ سے میسج پر بات کر لی تھی۔ میں نے اسے یاد بھی کرایا تھا کہ کل ہم نے ملنا ہے۔ آج کی رات بھی گزر گئی۔ صبح سویرے ہی میں نے گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اب ہمارا پلان بدل چکا تھا۔ وہ کالج کا کہہ کر ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ امی سے کہہ دے گی کہ اسے کالج میں کوئی بہت ضروری کام ہے، اس لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے میں ابھی 3 ماہ رہتے تھے، مگر ہماری شادی اب 13 دن کے اندر ہی ہونے والی تھی۔ وہ شروع سے ہی کہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہی شادی کرے گی، لیکن میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی، اور پھر امی بھی جلدی کر رہی تھی۔ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، اور جب مانی تو پھر جلدی مچا دی۔ میں جب اس کے کالج کے باہر گیا تو وہ کالج کے گیٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ ابھی ابھی اسے اس کی کیب اتار کر گئی تھی۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ دوسری طرف آ گئی اور میرے ساتھ اگلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ بلیک چادر کے حالے میں اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر میں بس میں دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ندیم، آج آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ مجھے شلوار قمیض میں دیکھ کر وہ بولی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اتنا نوٹ کرتی ہے۔ ہاں، میں نے آج سارا دن تمہارے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے آج کے لیے بہت اچھا پلان بنا رکھا ہے۔ پہلے ہم جا کر ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد میں نے تمہیں ایک خاص جگہ پر لے کر جانا ہے۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ سب سے پہلے ہم اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ میں ناشتہ کرنے کے لیے گئے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ناشتہ کر کے نہ آئے، اور میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہاں جا کر ہم نے اچھا سا ناشتہ آرڈر کیا اور پھر مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ واقعی میں بہت زیادہ مزیدار تھا۔ ہم نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ اب تو بتا دیں کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ سرپرائز بتائے نہیں جاتے۔ کچھ دیر تو ہم وہیں پر بیٹھے رہے تھے۔ اب 11 بج چکے تھے۔ پھر ہم اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا۔ میں اسے ساحل سمندر لے آیا تھا۔ آج کا موسم اچھا سا ہو رہا تھا اور دھوپ تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہاں جا کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ اسے شروع سے ہی ساحل سمندر جانا بہت پسند تھا، اور میں اسے کبھی کبھار ساحل سمندر لے جاتا تھا۔ وہ انتہا کی خوش تھی اور بالکل بچوں کی طرح ہی پانی سے کھیلنے لگی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اتنا خوش ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی حاصل کر لی ہو۔ کچھ دیر ہم وہیں پانی پر رہے، اور پھر میں اسے سمندر سے تھوڑا دور ایک چھوٹے سے کیفے میں لے آیا، اور وہیں بیٹھ کر ہم نے چائے پی۔ بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے اسے اپنے دل کی بات کر دینی چاہیے۔ نازیہ، آج میں نے تمہیں خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا دو آخر تمہیں کیا پریشانی ہے۔ تم کیوں یہ ضد کر رہی ہو کہ میں شادی والی رات کمرے میں نہ آؤں؟ اگر تم مجھے یہ سب بتا دو گی تو مجھے یہ بات ماننے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ اس کی رنگت تو ایسے زرد ہو رہی تھی جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بیگ تھامتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ ندیم، اس بارے میں آپ دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ میں کر گزروں گی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو میں اس کے پیچھے دوڑ کر گیا۔ میں اسے اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ میری ذمہ داری پر یہاں آئی ہوئی تھی، میں اسے کیسے اکیلا جانے دیتا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ اس سے یہ بات نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بات کو برداشت کر ہی لیتا ہوں، آخر ایک ہی رات کی تو بات ہوگی، میں کیسے نہ کیسے گزارا ہی لوں گا۔ میں نے اسے دوپہر 2:30 بجے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ وہ اسی وقت ہی کالے سے واپس آتی تھی اور اسی وقت ہی میں نے اسے گھر چھوڑنا تھا۔ 15 دن بعد صبح صبح سے ہی ہمارے گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آج ہمیں بارات لے کر جانی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میری خوشی تو ہر کوئی ہی میرے چہرے سے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے منہ دکھائی میں کیا دینا چاہیے۔ میں نے انگوٹھی پہلے ہی بنوا کر رکھی تھی۔ میں اسے اس کی کچھ پسند کا کچھ اچھا سا کھانے کا دینا چاہتا تھا۔ اسے چاکلیٹس بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے سوچا کہ بازار سے جا کر کہیں کسی اچھی سی چاکلیٹ کا ڈبہ ہی لے کر آتا ہوں۔ ایک رات کی تو ہی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح صبح جا کر اسے یہ سب کچھ دے دوں گا۔ اس طرح گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ساری رات اپنے کمرے سے باہر رہا تھا۔ بازار سے ہو کر میں واپس آیا تو ہمارے گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ اب دوپہر ہونے کو تھی اور سب لوگ بھاگم دوڑ کر رہے تھے۔ مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں عصر کی نماز کے بعد ہی بارات لے کر نکلنا تھا۔ پھر ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد بارات لے کر گھر سے نکل آئے۔
میں بے انتہا خوش تھا، خوشی کی وجہ سے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب ان کے گھر پہنچے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اسے دیکھتے ہی پاگل سا ہو گیا۔ جیسے ہی میں اسٹیج پر پہنچا تو سب سے پہلے ہمارا نکاح ہوا، اور اس کے بعد ہی مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا، رسمیں وغیرہ ہوئیں، اور پھر ہم رات کے 8 بجے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں گاڑی میں بیٹھا بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی شرط کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا دیا تھا کہ ایک رات میں کیا ہی ہو سکتا ہے، صرف ایک رات کی تو بات ہے، اس کے بعد تو وہ میری ہی ہے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور پیچھے امی جان کے ساتھ وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی بارات گھر پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر تو میرے کزن بھائیوں وغیرہ کا ہنگامہ ہی ہو گیا تھا۔ سب لوگ دلہن کو کمرے کے اندر جانے نہیں دے رہے تھے، اور وہ مجھ سے نیگ لینا چاہ رہے تھے۔ میں نے آج فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جیب سے 20,000 روپے نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ پہلے سب لوگ مجھے کنجوس کہتے تھے، اور آج اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کا رش کم ہونے لگا، سبھی اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بھیا بھابھی بھی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میں ہی امی ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ بیٹا، اب تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تمہاری بیگم تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ ابا نے مجھے کہا تو میرے منہ پر 12 بج گئے۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت میں فوراً وہاں سے اٹھا اور ان کی نظروں سے بچتا بچاتا چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات چھت پر ہی گزار لوں گا۔ ابھی مجھے چھت پر آئے ہوئے 15 منٹ ہوئے تھے کہ بڑے بھیا وہاں پر آ گئے۔ ارے یہ کیا ندیم، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کے پاس نہیں جانا کیا؟ اب تو رات بھی کافی ہو چکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تو میں بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا گیا۔ بھیا، وہ ذرا میرے دوست کی کال آ رہی تھی، وہ دبئی ہوتا ہے نا، تو پھر سگنلز کا پرابلم ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چھت پر ہی جا کر بات کر لیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت ہی ایک ٹھوس بہانہ گڑھا تو بھیا عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ یار، آج تمہاری شادی ہے، تمہیں اس وقت اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ دوستوں سے تو باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، بھیا نے کہا تو میں موبائل فون جیب میں ڈالتا ہوا نیچے کی طرف بھاگا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں کمرے میں گرمی ہو رہی تھی، اس لیے وہ چھت پر سونے کے لیے آ گئے تھے۔ میں نیچے تو آ گیا مگر برآمدے میں ہی کھڑا تھا۔ میں کیسے اپنے کمرے میں جاتا، اور کمرے کا دروازہ بھی تو بند تھا۔ میں برآمدے میں کھڑا ڈر رہا تھا کہ اگر کسی نے یہاں پر دیکھ لیا مجھے تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کی پہلی رات ہی من پسند بیوی نے کمرے میں ہی نہیں گھسنے دیا، اسی طرح تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہو جانی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں آسانی سے سن سکتا تھا کہ وہ نازیہ کی آواز تو نہیں ہے۔ آواز سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس وقت میری بیوی کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ بھابھی اور امی جان تو اپنے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور آوازیں سننے لگا، مگر مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا۔ میں اسی طرف آ گیا۔ میں ہر وقت ہی اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اب وہ بھی کھلی ہی ہوگی۔ میں جیسے کھڑکی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ امی جان، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا، پھر ڈھونڈتی رہیے گا مجھے زمانے بھر میں نازیہ سے شادی کروں گا ہی، اور اس کے علاوہ کسی اور کا نام تک نہیں سننا چاہتا۔
میں پچھلے ایک ہفتے سے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ ندیم، یہ تم کس لہجے میں امی سے بات کر رہے ہو؟ تمیز بھول گئے ہو کیا؟ چھوٹے بھیا بولے تو مجھے چپ لگ گئی۔ میں واقعی میں ہی زندگی میں پہلی مرتبہ امی جان سے اتنی زیادہ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ بھی تو میری بات نہیں مان رہی تھی۔ ابا خاموش بیٹھے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، اور دونوں بھابیاں بھی وہیں پر موجود تھیں۔ آئی ایم سوری بھیا، مجھے ذرا سا غصہ آ گیا تھا۔ آپ بھی تو امی کو سمجھائیں نا، آخر پسند کی شادی میں ایسا بھی کون سا جرم ہو جائے گا کہ یہ مجھے پسند کی شادی سے روک رہی ہیں۔ میں کیوں کروں مریم سے شادی؟ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں نازیہ کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا۔ میں دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ ادھر نازیہ بیچاری پریشان تھی۔ ہر روز اس کے گھر کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا اور وہ منع کر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس پر پریشر ڈالنے لگ گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو ان کے گھر بھیجوں؟ میں چھت پر آ گیا تھا۔ مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ ٹینشن کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر مجھے نازیہ نہ ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ہم 2 سال سے ایک دوسرے کے ریلیشن میں تھے، تو پھر میں کیسے اسے یوں بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ آج تک تو میں نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن اب یہ بات مزید چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اور میں نے خود ہی انہیں یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب میں خود بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی اور میں کمانے بھی لگا تھا، اور اوپر سے نازیہ کے گھر والے بھی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھر والے میری بات نہیں مانیں گے تو میں گھر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور خود ہی نازیہ سے نکاح کروا لوں گا، پھر کبھی بھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بڑے بھیا چھت پر آ گئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں اور امی جان کی بات مان جاؤں۔ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر کے نیچے آ گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ میری بات مان لیں گے، لیکن وہ بھی دوسروں کی طرح ہی بات کر رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں اپنے نازیہ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہمارا 2 سال کا ساتھ تھا، اور پہلے 6 ماہ تو میں اسے منانے میں ہی لگا رہا۔ ان کے گھر والے غیر برادری میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب نازیہ نے ان سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے تو وہ بھی مان گئے، اور ایک میرے گھر والے تھے جو میری بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ اسی وقت میں نے اپنا سارا ساز و سامان بیگ میں بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر کے سارے لوگ صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بیگ اٹھائے دیکھ کر امی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ ندیم بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ مجھے بازو سے تھامے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ندیم، بتاؤ مجھے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم اس لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ، گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کر یوں چلے جاؤ گے؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی ہے؟ امی جان روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ امی جان، آپ بھی تو میری بات نہیں مان رہی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا، اور شرعی طریقے سے اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تو پھر اس میں گناہ کیا ہے؟ پلیز آپ لوگ میری بات مان جائیں، ورنہ مجھے آج ہی گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا تو امی سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، کر لو اپنی من مانی۔ آج تک میں نے تمہاری کوئی بات رد نہیں کی، تو پھر یہ کیسے رد کر سکتی ہوں؟ امی بولیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں دوڑتا ہوا گیا، بیگ کو چارپائی پر پھینکتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ میرے دونوں بھائی بھی خوش خوش سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی امی جان کی وجہ سے ہی مجھے پسند کی شادی سے روک رہے تھے۔ میری دونوں بھابھیوں کے چہرے
عجیب سے بنے ہوئے تھے، مگر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اتنا خوش تھا کہ اسی وقت ہی بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور آتے ساتھ ہی نازیہ کو کال کرنے لگا۔ نازیہ، آج میں تمہیں جو خبر بتانے والا ہوں وہ سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ بوجھو میں کیا کہنے والا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے اس کی بھی مسکراہٹ میرے موبائل فون کے سپیکر پر ابھری۔ ندیم بتائیں نا، کیا بات ہے، تنگ تو مت کریں نا۔ وہ بولی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے جلدی سے ہی ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اس کی خوشی سے تو میری خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ ہم کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کتنا پریشان کیا۔ وہ ناراض ہو رہی تھی میں نے اپنے گھر والوں کو گھر سے چلے جانے کی دھمکی کیوں دی، مگر میں نے اسے کہہ دیا تھا اگر میں یہ سب کچھ نہیں کرتا تو آج ہم دونوں اتنی خوشی نہیں منا رہے ہوتے۔ تو وہ بھی چپ ہو گئی تھی اور کہنے لگی میں نے بڑا دماغ استعمال کیا ہے۔ وہ میری کوششوں کو سراہ رہی تھی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کے بعد وہ اللہ حافظ کہتے ہی ہوئے موبائل فون بند کر گئی۔ شاید اس کی امی اسے کسی کام کی وجہ سے بلا رہی تھی۔ میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ میں خوشی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ امی جان نے کہہ دیا کہ وہ کچھ روز میں ہی رشتہ پکا کرنے کے لیے جائیں گی اور اب مجھے اسی دن کا انتظار تھا جب میرا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد امی نازیہ کے گھر رشتہ پکا کرنے پہنچ ہی گئیں۔ میری دونوں بھابیاں بھی ساتھ ہی گئی تھیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکے کا ساتھ جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے مجھے لے کر نہیں گئے تھے۔ حالانکہ میرا کتنا دل تھا، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کر ہی لیا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اس نے میری طرف ہی آنا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ نازیہ کے گھر والوں نے 2 ماہ کا وقت مانگا تھا، لیکن پھر بھی میں مطمئن تھا وہ میری تو ہو چکی تھی، اب بس نکاح ہی رہتا تھا۔ امی اسے میرے نام کی انگوٹھی پہنا آئی تھیں، تو پھر میں اور کیا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے کے اندر کا نظارہ کیا تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہاں پر کوئی مرد دوسری طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا اور نازیہ اس کے سامنے نظریں جھکائے اس کی کسی بات کا ہی جواب دے رہی تھی جو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ آخر وہ شخص کون ہے اور اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اب مجھے نازیہ کی ساری باتیں یاد آنے لگ گئی تھیں۔ اسی وجہ سے تو اس نے مجھے پہلی رات کمرے میں آنے سے روکا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا اور میں دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانے لگا تھا۔ میں اتنی زور سے دروازہ بجا رہا تھا کہ سب لوگ ہی اٹھ کر آ گئے، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ ندیم، تم باہر کیا کر رہے ہو؟ اور اندر بھابھی نے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ چھوٹے بھیا بولے تو مجھے شرمندگی نے آن گھیرا۔ شرمندگی کے ساتھ ساتھ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نازیہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا ماموں زاد بھائی سلیم تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ ندیم پلیز آپ میری بات سن لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آج آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے جو ہمیں بتایا اس پر بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا سوائے میرے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نازیہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے کہا کہ جس دن امی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے گئی تھی تو اس دن اسے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات مجھے اپنے کمرے میں نہ آنے دے۔ اگر میں کمرے میں گیا تو اگلے دن میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ امی سے کسی پیر فقیر نے یہ کہا تھا اور امی نے یہ بھی کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی ایک پیر اس کے کمرے میں آئے گا جو اس سے دم وغیرہ کرے گا اور کچھ ایسے ٹوٹکے بتا دے گا جو اسے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد ہی میری جان بچ جائے گی۔ وہ بیچاری روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ امی جان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔
سلیم وہاں سے بھاگنے لگا تو ابا جان نے اسے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس نے بھی سب اگل دیا اور کہا کہ پھپھو نے مجھے کہا تھا کہ میں شادی کی رات ندیم کے کمرے میں آ جانا اور اس کی بیوی کو بدنام کر دینا۔ پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ ندیم نازیہ بھابھی سے شادی کرے، اسی لیے ہی یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ سلیم نے کہا تو امی جان گڑ گڑا کر ہم سب سے معافیاں مانگنے لگ گئی تھی۔ اب سچ کھل چکا تھا، وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھی۔ میں امی کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کھیلا؟ اگر آج مجھے یہ سب پتہ نہ چلتا یا امی کے پریشر کی وجہ سے نازیہ اب بھی خاموش رہتی تو شاید میں اسے غصے میں آ کر طلاق دے دیتا، مگر اب سارا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ ابا اسی وقت ہی امی جان سے اتنا ناراض ہوئے کہ بڑے بھیا کو بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرنا پڑا، ورنہ آج تو ابا کا ہاتھ ہی اٹھ جاتا۔ پھر ابا اور بڑے بھیا سب لوگوں کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ میں نازیہ کے پاس بیٹھا تھا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مگر اس سب میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ امی نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ اگر اس نے امی کی بات نہیں مانی تو پھر امی اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گی۔ میں نے نازیہ سے کہہ دیا، نازیہ اس میں تمہارا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے، بس تم ساری باتیں بھول جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ کچھ خاموش ہو گئی۔ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی جو ایک ناخوشگوار موڑ لیتے لیتے بچ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، امی جان کی طرف سے میں کچھ پریشان اور غصے میں بھی تھا، لیکن وہ میری امی تھیں اور میں نے اسی وقت ہی انہیں معاف کر دیا تھا جب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ رونے کی وجہ سے نازیہ کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور اس کا بناؤ سنگھار بھی اب ادھورا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی موتیوں کی طرح گر کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اپنی ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سمجھایا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہادر انسان وہی ہوتا ہے جو مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، میرے مزید سمجھانے پر بھی سمجھ بھی گئی تھی۔ وہ ہماری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ وقت بڑی تیزی سے کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب ہماری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا اور میری ایک چاند سی گڑیا بھی ہے جو بالکل نازیہ کی شکل کی لگتی تھی۔ امی جان اب بھی نازیہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی اور بھابیاں بھی اس کے ساتھ اب صحیح رویہ ہی رکھتی تھی۔ بعد میں یہ بات بھی کھل گئی تھی کہ بھابیاں بھی اسی لیے خوش نہیں تھیں کیونکہ وہ میری شادی اپنی ایک کزن سے کروانا چاہتی تھی اور امی جان میری شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے امی جان نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لیکن اب تو ہماری شادی ہو چکی تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب اپنے ہی سانپوں کی طرح ڈسنا شروع کر دیں تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ہر وقت ہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہتا تھا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی بدگمانی سے بچا لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔